اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد ریاض محمود، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت سے۔ آج ہم تاریخ اسلام جس کا کوڈ 4931 یعنی 4931 ہے، اس کے تیسرے یونٹ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے خلافت راشدہ حصہ دوم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے یونٹ میں اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ خلافت راشدہ ایک آئیڈیل سسٹم ہے جسے اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے آپشن کے طور پہ اور سیاسی اور سماجی اور اخلاقی نظام جو اسلام نے متعارف کرایا، اس کے استحکام کے لیے یہ اپرچونٹی پوری اسلامی دنیا میں ہمیشہ موجود رہے گی۔ خلافت راشدہ کا احیاء کسی بھی علاقے میں ہو سکتا ہے، کسی بھی زبان کو بولنے والے اس سسٹم کو لانچ کر سکتے ہیں، اور اس میں نہ زمانے کی قید ہے، نہ زبان کی قید ہے، اور نہ علاقے کی قید ہے، نہ رنگ و نسل کی قید ہے۔ خلافت راشدہ کا استحکام کسی بھی زمانے اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مثالی اور اصولی نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم رکھنے کی مسلمان ہمیشہ سے کوشش کرتے آئے ہیں۔ ہم نے پچھلے یونٹ میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ نے پوری صلاحیت کے ساتھ اسلام کے سیاسی، سماجی اور اخلاقی نظام کی تنفیذ کی کوششیں کی ہیں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات ہم نے دوسرے یونٹ میں ڈسکس کی تھیں کہ آپ نے مکمل جانفشانی اور بصیرت اور حکمت کے ساتھ اسلام کے سیاسی نظام کو اور اسلام کے اخلاقی نظام کو اور اسلام کی معاشی تعلیمات کو اشاعت اور تحفیظ کے ذریعے اور ان چیزوں کی پروٹیکشن کے ذریعے اور ان چیزوں کی پروموشن کے ذریعے ان چیزوں کو انسانیت تک پہنچایا۔ حضرت عمر فاروق نے بطور خلیفہ بہترین خدمات انجام دیں۔ آپ کی فتوحات، آپ کے کارنامے ہم نے اسٹڈی کیے تھے۔ آج کے اس یونٹ میں ہم دو شخصیات کا مطالعہ کریں گے۔ میری مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، ان کی سیرت کا اور ان کے کارناموں کا ہم اس یونٹ میں مطالعہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور آپ بنو امیہ کے اہم فرد تھے، اور مکہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے، اور مکہ کے پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے۔ آپ کی سیرت اور آپ کی سخاوت کے تذکرے عربوں کی تاریخ کا ایک اہم باب ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمات اسلام میں بہت اہم نام کمایا ہے۔ آپ نے صرف سیاسی خدمات ہی انجام نہیں دیں، بلکہ آپ کی سماجی خدمات اس حد تک اہم ہیں کہ ان پر الگ بہت سی کتابیں موجود ہیں، اور بہت سا لٹریچر آپ کی سیاسی زندگی پر ہے، اور آپ کے اخلاقی جو معیارات ہیں ان پر ہے، آپ کے تقوی پر ہے، آپ کے زہد پر ہے، آپ کی فیاضی اور آپ کی سخاوت پر ہے، اور آپ کی اس ناموری پر ہے جسے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں محبت کے ذریعے کمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ آپ نے اپنی بہت سی دولت جو ہے وہ صرف کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت زیادہ اس حوالے سے آپ کی خدمات کو بہت سراہتے تھے کہ آپ نے اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے لوگوں میں حضرت عثمان کو بڑی جو ہے تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیزداری میں آنے کی وجہ سے بھی آپ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اور آپ کی رہنمائی پر کئی بار اپنے مال کو خرچ کیا ہے۔ جب بھی مسلمانوں کو کوئی مشکل وقت آیا، وہ حالات جنگوں سے متعلق ہوں، یا وہ کوئی سماجی خدمت ہو، یا کوئی پانی کا کنواں خرید کے دینا ہو، یا کوئی راستہ ہموار کرنا ہو، یا اسلام کے دفاع کے لیے اور اسلام کی قوت اور استحکام کے لیے کوئی بھی وسائل خرچ کرنے ہوں، ہمیں آپ بڑے ہی ممتاز درجے پر فائز نظر آتے ہیں۔ آپ کی سیاسی زندگی میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے
کہ خلافت راشدہ کا میکسیمم پیریڈ جو ہے وہ آپ کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ نے 12 سال جو ہے وہ خلافت کے فرائض انجام دیے، اور آپ نے اسلامی دنیا کی مادی اور روحانی اور اخلاقی اور سیاسی قوت میں اضافے کے لیے اپنے تمام تر ذاتی اور ریاستی وسائل کو استعمال کیا۔ لیکن آپ کے دور میں ہمیں کچھ سیاسی فتنہ بازی اور خلفشار بھی نظر آتا ہے، جو عبداللہ بن سبا کی پلاننگ کا نتیجہ تھا، اور اسی سازش کے نتیجے میں آپ کو شہید کیا گیا اور سیاسی پروپیگنڈا کیا گیا آپ کے خلاف، جس کے نتیجے میں مدینہ کے حالات خراب ہوئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ بہت سے سیاسی اور مذہبی اور فرقہ وارانہ اسباب ہیں جن کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوئے۔ اس یونٹ میں ہم ان کی تفصیلات کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور پھر اسی یونٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال بھی ہیں، آپ کی سیرت ہے، آپ کے کارنامے ہیں، اور آپ کی سیاسی بصیرت کے تذکرے ہیں، آپ کی علمی خدمات کے تذکرے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ سیدہ فاطمہ خاتون جنت جو ہے ان سے آپ کی شادی ہوئی، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ ان دونوں جو جنت کے شہزادے ہیں ان کے والد محترم ہیں۔ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خاندانی نسبت بھی آپ کے اعزاز کو جو ہے اور مقام کو بلند کرتی ہے، اور پھر آپ کی جو تفہیم اسلام ہے اور آپ کا جو فہم قرآن ہے اس سے بھی بہت زیادہ استفادہ علماء نے اور مفسرین نے کیا ہے۔ آپ تفسیر اور فقہ میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کو غیر معمولی سیاسی حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کی داخلی جنگیں بھی آپ نے فیس کی۔ جنگ جمل میں آپ کو جو ہے وہ حضرت عائشہ کی جو سیاسی رائے ہے اس کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ کی سیاسی رائے کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر آپ کو جنگ نہروان میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ اس طرف جانا پڑا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے اس جنگ میں خارجیوں کا خاتمہ کیا۔ یہ تینوں جنگیں 36 ہجری، 37 ہجری اور 38 ہجری میں بالترتیب ہوئی ہیں، لیکن ان سیاسی حالات کی خرابی کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ نے تقویٰ کے معیار کو بہت بلند کیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اتباع رسول کے فروغ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحفظ کے لیے اور فہم قرآن کی ترویج کے لیے آپ کی خدمات غیر معمولی ہیں۔ آپ نے نہ صرف اپنی خلافت میں میرٹ اور اصول کو قائم رکھا، بلکہ پچھلے 3 خلفاء کے آپ سیاسی مشیر بھی تھے۔ آپ نے فقیہ کے طور پہ، عالم دین کے طور پہ، سیاسی مدبر کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھرپور معاونت کی اور ان کی بھرپور رہنمائی کی، اور ان کی نگرانی میں اسلامی ریاست اور خلافت کی مضبوطی کے لیے آپ نے اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا۔ ہم نئے کسی پروگرام میں دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے ڈاکٹر محمد ریاض محمود کو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے۔